کیا خدا موجود ہے؟ کیا اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے یا یہ دنیا آٹومیٹک بن گئی ہے؟ کیا انسانوں کو کوئی پیدا کرنے والا ہے یا انسان آٹومیٹک پیدا ہو گئے ہیں؟ اور اس دنیا کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سوسائٹی، یہ انسان سب آٹومیٹک ورک کر رہے ہیں۔ اس دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جاوید اختر صاحب کہتے ہیں کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا نہیں ہے اور نہ ہی انسانوں کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ سب آٹومیٹک چل رہا ہے۔ کل یعنی 20 دسمبر کو اس پر مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے بیچ ایک خطرناک اور زبردست ڈیبیٹ ہوئی ہے اور موڈریٹر تھے سوربھ سر للن ٹاپ کے۔ میرا سوال ایک ہی ہے آپ لوگوں سے کہ جب آپ لوگوں کی ڈیبیٹ بنا موڈریٹر کے نہیں چل سکتی تو کیا یہ دنیا، یہ سنسار بنا کسی پیدا کرنے والے کے، بنا کسی چلانے والے کے چل سکتے ہیں؟ کیا یہ دنیا بنا کسی پیدا کرنے والے کے بن سکتی ہے؟ کیا یہ انسان، ہم انسان بنا کسی پیدا کرنے والے کے بن سکتے ہیں؟ بھائی ایک سمپل سا سوال ہے آپ سے کہ جب یہ پین کیا آٹومیٹک بن گیا ہوگا؟ یہ پین کیا آٹومیٹک بن سکتا ہے؟ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بول دے گا کہ ہاں اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ آٹومیٹک نہیں بن سکتا۔ جب میرے بھائی یہ ایک معمولی سا پین آٹومیٹک نہیں بن سکتا تو یہ خوبصورت دنیا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے بنا کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتے ہیں؟ تھوڑا سا دماغ لگاؤ کہ بہت تو تمہارے سمجھ میں آ جائے گا کہ جب یہ معمولی چیز، یہ چابی ہے، جیسے یہ ایکٹیوا کی چابی ہے، یہ ضرور کسی نے اس کو بنایا ہے، بنا بنائے یہ بن نہیں سکتی۔ جب یہ معمولی چابی بنا بنائے نہیں بن سکتی تو یہ خوبصورت انسان بنا بنائے کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ہماری آنکھیں، اتنی خوبصورت آنکھیں، یہ ناک، یہ دانت، یہ کان جو ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، تو یہ بنا بنائے اتنے خوبصورت چیزیں بنا بنائے کیسے بن سکتے ہیں آٹومیٹک؟ جب یہ معمولی چیزیں بنا بنائے نہیں بن سکتی تو یہ خوبصورت چیزیں کیسے بن سکتی ہیں بنا بنائے؟ اور جب آپ لوگوں کی ڈیبیٹ بنا موڈریٹر کے نہیں چل سکتی تو یہ پوری دنیا، یہ پورا سنسار کیسے چل سکتا ہے بنا کسی چلانے والے کے؟ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، اور آپ مانو یا نہ مانو، ضرور اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ اور چاہے آپ خدا بولو، چاہے اللہ بولو، چاہے بھگوان بولو، چاہے جو کچھ بولو، آپ جس کو بھی مانو، لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز کو چلا رہا ہے، سسٹمیٹک طریقے سے ہر چیز کو سیٹ کر دیا ہے اور وہ چل رہی ہیں۔ ورنہ سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، تو یہ آٹومیٹک کیسے ہو سکتا تھا؟ نہ ایک منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ بنا چلانے والے کی چیزیں نہیں چل سکتی۔ جب معمولی چیزیں نہیں چل سکتی تو یہ جب آپ کی معمولی سے ڈیبیٹ بنا موڈریٹر کے نہیں چل سکتی تو یہ پوری کائنات، پورا سسٹم کیسے چل سکتا ہے؟ اور آپ نے مدعا اٹھایا ہے غزہ کا کہ غزہ میں بچے مر رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں بچا رہا ہے؟ بھائی کیا بولتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک سسٹم کے طریقے سے چلا دی ہے۔ فور ایگزامپل، اب تم کو کوئی آ کے مار رہا ہے، کوئی تمہاری پر ظلم کر رہا ہے، اب اللہ کا کام یہ تھوڑی نا کہ آ کے فوراً جو ہے خود آ کے بولے کہ اس کو مت مار ورنہ میں تم کو یہ ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ اگر اللہ خود آ کے بولتا، خود آ کے بچاتا تو آج ظلم کون کرتا؟ ظلم کون کرتا؟ کوئی نہیں کرتا۔ سب نیک انسان ہوتے، سب شریف ہوتے، کوئی ظالم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ظالم کو تو ہر ظالم بھلے کتنا بڑا ظالم ہو، اگر خدا خود آ کے اس کو روکے گا تو وہ تو روکے گا نا۔ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ خدا کے روکنے کے بعد بھی وہ ظلم کرے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر خدا اس کو روکے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ روکے گا ہی روکے گا۔ اور جب ہر معاملے میں اللہ رب العزت روکنے لگے گا تو کوئی ظلم کرنے والا بچے گا ہی نہیں، سب نے پوری دنیا میں شریف انسان ہو جائیں گے، کوئی برائی رہے گی نہیں۔ پھر ڈیول کا کیا مطلب؟ پھر شیطان کا کیا مطلب؟ پھر جہنم کا کیا مطلب؟
तो फिर जन्नत ही बनानी चाहिए थी सिर्फ, जहन्नम क्यों बनाया, नर्क क्यों बनाया? सिर्फ स्वर्ग ही बनाना चाहिए था, नर्क की कोई जरूरत ही नहीं थी और शैतान को खत्म कर देना चाहिए था। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप बहके हुए हो तो बाकी लोगों को मत बहकाओ ना यार। खुदा ने एक तरीका बता दिया है कि अच्छे काम करोगे तो इसका बदला ये मिलेगा, बुरे काम करोगे तो इसका बदला ये मिलेगा। जिंदगी जीने का पूरा तरीका बता दिया है कि कैसे जिंदगी गुजारना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, कौन से अच्छे काम है, कौन से बुरे काम है, सारी चीजें बता दी है। अब वो बुराई करते टाइम वो खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं रोक सकता। अगर उसके बताने के बाद भी अगर तुम कोई गलत काम करोगे तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं रोक सकता। अगर हाथ पकड़ के रोकना ही होता तो जहन्नम बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, शैतान को पैदा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। शैतान को इसीलिए पैदा किया है ताकि वो तुम्हारा टेस्ट ले कि उसके बोलने के बाद भी, उसके हुक्म देने के बाद भी क्या तुम गलत काम करते हो, शैतान के बहकावे में आते हो या नहीं आते, या उसकी खुदा की बात मानते हो। इसीलिए उसने जन्नत जहन्नम दोनों बनाया है। अब समझना तुम्हारे हाथ में है कि आपको समझना है या नहीं समझना, क्योंकि सारी कायनात को बनाने वाला वही है और जन्नत जहन्नम भी बनाने वाला वही है। इसलिए ताकि आपको आजमाए कि आप उसकी बात मानते हो या नहीं मानते।